جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک پوسٹ میں نے کی تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اقوال زری تھے اس کے حوالے سے، تو اس پہ کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ اس کی کچھ ایکسپلینیشن دیجیے، تو پوسٹ میرے سامنے یہ موبائل پہ کیونکہ فیس بک کی پوسٹ تھی، یہاں میں ونڈو نہیں کھول سکتا، تو اس پہ میں کچھ بات کرتا ہوں، اور لیکن یہ کہ کہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا بیان اور کہاں ہماری حیثیت کہ ہم اس پہ کوئی بات کریں۔ بہرحال اللہ کی توفیق اور عنایت سے ہی کچھ تھوڑی بہت جو میری ادنا بساط ہے، در حقیقت جو ادنا بساط ہے اس کے حساب سے بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ایک سمندر ہے جو اس پوسٹ میں تھا، جو اس میں درج تھا۔ بہرحال حضرت غوث پاک نے جو فرمایا اس پہ ہم بات تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرنے کی یہاں جسارت کر رہا ہوں میں۔ اللہ اس کو قبول فرمائے، غلطی ہو تو معاف فرمائے۔ اور پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ 5 ڈیوائن پریزنسز کیا ہیں، جن کو حضرات العالیہ کہتے ہیں، حضرات الخمسہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو نظام ہے، جو اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے کائنات کا، اس میں ہمارے سامنے جو چیز ظاہر ہوئی وہ تو ظاہر ہے، یہ فزیکل ورلڈ ہے، مٹیریل ورلڈ ہے، منڈین ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو عالم ہے اس کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے۔ منڈین ورلڈ، کارپوریل ورلڈ، فزیکل ورلڈ، مٹیریل ورلڈ، میٹر کی دنیا۔ میٹر کی حقیقت کیا ہے؟ سائنس کے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ میٹر جو ہے وہ ایلیمنٹس سے بنا ہے، اور نیچرلی اکرنگ ایلیمنٹس ہیں زیادہ تر، مور دین 92، اور کچھ ایلیمنٹس ہیں جو آرٹیفیشلی لیب میں بھی بنائے گئے ہیں۔ بہرحال جو نیچرلی اکرنگ ایلیمنٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں آپ کی انہی کے مختلف کمبینیشن سے، ان ایٹمز سے، ایلیمنٹس کے ایٹمز سے مولیکیولز بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے، ایک ایلیمنٹ ہائیڈروجن ہے، ایک ایلیمنٹ آکسیجن ہے، تو دو ایٹم آکسیجن ہائیڈروجن کے اور ایک ایٹم آکسیجن کا ملا کر ایک مولیکیول پانی کا بنتا ہے، H2O جس کو ہم کہتے ہیں، 2 دو ہائیڈروجن کے ایٹم اور ایک آکسیجن کا ایٹم، تو یہ H2O واٹر۔ اور اسی طرح سے جتنے کیمیکل کمپوزیشنز آپ نے کیمسٹری میں پڑھے ہیں، وہ تمام بنیادی طور پہ ایلیمنٹس کے کمبینیشنز ہیں، ایٹمز کے کمبینیشن ہیں۔ ایلیمنٹ کا بنیادی پارٹ ایٹم ہے، اور مختلف ایلیمنٹس کے مختلف ایٹمز کی مختلف تناسب کے کمبینیشن سے مولیکیولز بنتے ہیں۔ تو یہ اس عالم ناسوت کی کمپوزیشن ہے کہ جی ایٹمز کے ذریعے مولیکیولز، پھر مولیکیولز کے سٹرکچرز بنتے ہیں، مولیکیولز کے اندر بانڈنگ ہوتی ہے، کوویلنٹ بانڈنگ ہوتی ہے، آیونک بانڈنگ ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اتنی بہت زیادہ سائنٹیفک ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے یہاں پہ۔ یہ ہے عالم ناسوت، دا مٹیریل ورلڈ۔ بس سائنس یہاں ختم کیونکہ سائنس صرف اس چیز کو مانتی ہے کہ جو مشاہدے میں آ سکے، جو تجربے میں آ سکے، جس کو لیب میں ٹیسٹ کیا جا سکے۔ تو سائنٹیفک ورلڈ کی جو انتہا ہے لیبارٹری بیس سائنس کی، وہ عالم ناسوت پہ ختم ہو گئی۔ 5 پریزنسز ہیں، میں اس پہ بات کروں گا۔ پریزنس سے کیا مطلب ہے؟ ایکسکیوز می۔ عالم ناسوت کے اوپر عالم ملکوت، اس سے اوپر عالم جبروت، اس سے اوپر عالم لاہوت، اور اس سے اوپر عالم ہاہوت۔ یہ 5 پریزنسز ہیں۔ پریزنسز کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت مطلق نے، اللہ رب العزت نے
معروف حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، لہٰذا میں نے مخلوق کو تخلیق کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے جو ظہور فرمایا ہے، اور پہلے ایک بات اور بالکل کلیئر ہے، بڑا پیچیدہ ٹاپک ہے اور اس کو میں آسان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس میں بے شمار ایسی باتیں ہیں، بے شمار اسرار و رموز ہیں جن کا مجھے بھی کچھ یقیناً نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ یہ اس کے تمام راز تو کسی بھی چیز کا جو کل راز ہے وہ تو صرف ایک ہستی پہ کھلا، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کا ثبوت معراج کا مطلب ہر طرح سے اعلیٰ ترین قربت الہی، تو اس میں ظاہری قربت بھی ہے، جسمانی قربت بھی ہے، روحانی قربت بھی ہے، علمی قربت بھی ہے، تمام راز وہاں سے آگے بڑھائے گئے۔ پھر ان رازوں کے جو امین ہیں اس میں پھر خلفائے راشدین ہیں، بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور پھر اولیاء کرام ہیں، اور اولیاء کرام میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ان کا، اور ہماری حیثیت نہیں کہ ہم ان کے مقام پہ کوئی روشنی ڈال سکے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو علم ہمیں پہنچایا ہے، اس کے جو چینلز ہیں، علم تو ایک ہی ہے، اللہ کا علم ہے، ان کے جو چینلز ہیں وہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے۔ اللہ موتی و انا قاسم، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، عطا کرنے والے اللہ ہیں، بانٹنے والا میں ہوں، حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ انہوں نے بانٹا، اور بانٹنے والے نے جس طرح بانٹا اور کیا خوب بانٹا، اور اس میں سے ایک شاخ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تک معاملہ آیا، اور پھر انہوں نے بانٹا۔ تو جنہوں نے بانٹا حضور پاک، انہوں نے جن تک بانٹا، اور انہوں نے آگے جس طرح بانٹا، یہ پوری اس کی ایک کرونالوجی ہے اور ایک پورا سائنٹیفک، اگر اس کو ہم سائنس کہہ سکیں، ویسے سائنس اس کو یہاں نہ کہیں کیونکہ سائنس کا تو عالم ناسوت پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی آگے اگر ہم بات کو بڑھائیں تو اگر ذرا میں الٹا چلوں اوپر سے، تو جو عالم ہاہوت ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور یہ جو پوسٹ میں نے کی تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا، جو ایک پوری سینگ میں نے یہاں پہ لکھی تھی اور کسی نے بھیجی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی تھی، تو میں نے یہاں اس کو نقل کیا تھا، کاپی پیسٹ کیا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ کسی کتاب سے لی گئی ہے، میرے خیال میں یہ غنیۃ الطالبین کی تحریر ہے۔ تو عالم ہاہوت کا اس میں ذکر اس لیے نہیں ہے کہ یہ روح کے سفر کی بات ہوئی ہے، تو روح کا سفر لاہوت تک ہے، ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو عالم ہاہوت وہ عالم کہ جس کے اوپر خود اللہ رب العزت موجود ہیں، اور وہاں کوئی اور نہیں، بس اللہ ہی اللہ، ذات اللہ، اور اللہ کا جو ایک ذکر ہے جب کیا جاتا ہے تو جو جس عالم کی طرف ہو سے اشارہ ہو رہا ہے وہ یہ عالم ہاہوت ہے۔ اچھا، اب وہاں سے اب یہ اس طرح سے سمجھ لیجئے ایک تکون سا بن رہا ہے، تکون کا جو ٹاپ ہے وہ ہاہوت ہے، ٹرائنگل کا، وہاں سے ایکسپینشن ہو رہی ہے معاملات کی، کیونکہ تخلیق کرنی تھی نا، تو تخلیق کے لیے اب آپ کو شیپس اینڈ فارمز اور اس طریقوں سے آنا تھا۔ تو جو عالم ہاہوت آیا، اس کے بعد اللہ رب العزت کی حکمت عالیہ، جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ جو بیان ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایکچولی، بس جو تھوڑا بہت مجھے اس حوالے سے علم ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ اور اس کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں آگے، اگر کسی کا انٹرسٹ ہو۔
تو لیکن جسارت یہ بہت بڑی ہے، اور یہ تو میں تو جسارت بھی نہیں کر رہا، میں تو بہت ہی ناقص ترین اپنی معلومات کے ساتھ، اس لیے بار بار میں بات کر رہا ہوں کہ دس از بیونڈ کمپریہنشن. یہ میری یا فار دیٹ میٹر مجھ جیسے کسی بھی شخص کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو، ایکسپلینیشن تو دور کی بات ہے، پہلے خود سمجھ سکے. تھوڑا بہت جو پتہ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، اس میں غلطی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف فرمائے. لیکن بہرحال یہ بات ہوئی ہے تو اس کا کسی حد تک پتہ ہونا کوئی اس میں حرج نہیں ہے. عالم ہاہوت سے جب ایکسپینشن شروع ہوئی تو اس کے جو نچلا لیول ہے وہ عالم لاہوت ہے. اور اقبال نے ایک شعر میں اس کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں نا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو ایک اشارہ یہاں پہ دیا ہے. طائر لاہوتی کیا ہے اس پہ بات کروں گا میں بعد میں. تو عالم لاہوت ہے. اچھا، یہ صفات کا عالم ہے. ہاہوت ذات کا عالم ہے، ذات میں صرف ذات باری تعالی، کوئی شریک نہیں. شریک تو کہیں بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں سے پھر آگے جو ہے نا، اب وہ صفات، جب صفات کی بات آئی شروع، تو صفات اللہ رب العزت کی ایک تو عام جو ویل نون ہے وہ تو اسماء الحسنہ، جو 99 اسماء الحسنہ ہے. اور اس کے علاوہ چھپے ہوئے اسماء الحسنہ بھی ہیں. صوفیہ کرام کا خیال ہے کہ تقریباً 11,000 اسماء الحسنہ ہے. میرے خیال میں 500 یا 550 کے قریب جو ہے وہ ڈاکومنٹ کیے ہیں مختلف صوفیہ نے، اور باقیوں پہ کوئی زبان نہیں کھولی ہے انہوں نے. تو بہرحال لاہوت، پھر فردر ایکسپینشن جبروت، فردر ایکسپینشن ملکوت، اور فائنلی مٹیریل ورلڈ ناسوت. تو میں اگر اس پوسٹ کو سامنے لے آؤں، کیونکہ بنیادی طور پہ تو مقصد یہ ہے کہ اس پوسٹ میں جو لکھا ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ سکیں. تو حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نقشہ معرفت جس میں انسان کامل کے ترقی روح جسمانی سے روح قدسی تک کی رسائی کا سفر ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا، آپ نے شروع کیا ہے عالم ناسوت سے. اچھا، عالم ناسوت کو آپ نے کس طرح ڈیفائن کیا ہے؟ کہ جس میں شریعت کا علم ہے. سب سے پہلی بات، شریعت اللہ رب العزت تک پہنچنے کا وہ علم ہے، اس سفر کا زیادہ سفر ہے. آسان لفظوں میں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کا ایک لگیج ہوتا ہے نا، جو آپ کا ضروری سامان ہوتا ہے جس کو آپ لے کے ٹریول کرتے ہیں. تو شریعت جو ہے وہ مختصر ترین لگیج ہے جس کے ذریعے آپ اس منزل، اس سفر میں ٹریول کرتے ہیں. تو شریعت تو بہت ہی خوبصورت چیز ہے. اور شریعت کی جو پابندیاں ہیں وہ پابندی نہیں ہے. پابندی کے لفظ کو بھی اگر غور سے سمجھیں تو پابندی کے، جس میں پیروں میں بندش ڈال دی جائے. تو ایکچولی شریعت پابندی کا نام نہیں ہے، شریعت تو آزادی کا نام ہے. بہت زبردست آزادی. کیونکہ اس سے بڑی آزادی کیا ہوگی کہ ایک اتنے عظیم الشان سفر کے لیے، جس کا کہ اگر مجھے ایسے ہی شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جاتا تو میں تو ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا، میں تو کہیں بھی نہیں پہنچ پاتا. تو اللہ رب العزت نے اپنی کمال رحمت سے اپنے حبیب اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وہ طریقہ عطا فرما دیا کہ جس کو فالو کرتے جاؤ، اور فالو کرتے ہوئے جو راہ کی مشکلات ہیں اور مسائل ہیں اور کانٹے ہیں اور جو ڈسٹریکشنز ہیں جس سے تم اللہ کے راستے کے بجائے کسی اور راستے کی طرف مڑ جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اس طرف نہ مڑ سکو. تو شریعت کو اگر اس طرح دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کا کمال انعام ہے کہ جس کے ذریعے میں ان کے راستے پر چل سکتا ہوں، اور انہوں نے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیا، اوامر و نواہی جس کو قرآن میں کہا گیا ہے. امر مطلب کرنا ہے، نہیں مطلب جس کو نہیں کرنا. تو عالم ناسوت میں جو علم ہے وہ شریعت کا علم دیا گیا. تمام علوم کا مقصد ایک ہی ہے، روح کا سفر ایک پوائنٹ سے میکسیمم پوائنٹ تک، روح جسمانی سے روح قدسی تک. تو عالم ناسوت میں علم شریعت دیا گیا. روح جسمانی سے، روح پہ زیادہ بات ہم نہیں کریں گے کیونکہ روح امر ربی ہے، اور روح پہ تو بڑے بڑے صوفیہ نے زبان نہیں کھولی ہے، جن کو کچھ پتہ بھی تھا، ہمیں تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. تو
روح جسمانی، بہرحال جنرل ایک ڈسکرپشن ہے کہ ارواح کو روح کو مختلف لیولز پر ڈیفائن کیا گیا ہے. تو روح کا ایک لیول ہے روح جسمانی، یہ وہ روح ہے جس سے جسم کو تقویت مل رہی ہے، اور یہ روح جب پرواز کر جاتی ہے تو یو بیکم اے ڈیڈ باڈی. روح جسمانی عالم ناسوت میں آپ کو ہمیں اویلیبل ہے، علم شریعت ہے ہمارے پاس، روح جسمانی ہے اور تجلی آثار ہے. تجلی کہتے ہیں کسی چیز کے ظاہر ہونے کو، کسی چیز کے جلوہ فرمانے کو، کسی چیز کے نظر آنے کو. تو تجلی آثار کا آسان مطلب یہ ہے کہ ہم جو حرکات و سکنات کر رہے ہیں، ہماری جو موومنٹس ہیں، ہماری جو 5 سینسز ہیں جس کے ذریعے ہم حواس خمسہ کے ذریعے، وہ ہمارے ایک طرح سے سینسرز ہیں جس سے ہم انپٹ لے رہے ہیں اور اس انپٹ کو اپنے برین میں پروسیس کر رہے ہیں، اور اس پروسیسنگ کے ذریعے ہم ایک پرٹیکولر طرح کا آؤٹ پٹ کریٹ کرتے ہیں. یعنی ہم ایک ری ایکشن دیتے ہیں. ایسے مجھے اگر بدبو آ رہی ہے تو میں اپنی ناک بند کرنے کی ظاہر کوشش کروں گا، تو اور اگر میں کوئی اچھی بات نہیں سن رہا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ میں وہاں سے ہٹ جاؤں. اچھی چیز نہیں دیکھ رہا ہوں تو آنکھیں بند کروں گا. یہ بات ہو رہی ہے. تو تجلی آثار اور عقل معاش، ظاہر ہے اگر اس مٹیریل ورلڈ میں رہنا ہے تو اللہ رب العزت کا ہی بنایا ہوا نظام ہے جس کے تحت مجھے رزق کمانا ہے، رزق حلال کی طرف جستجو کرنی ہے. تو اس رزق حلال کی طرف جستجو کرنے کے لیے جو علم ریکوائرڈ ہے وہ علم معاش ہے، یعنی اقتصادیات کا علم، یعنی وہ نالج جس کے ذریعے میں اپنی اکانومی کو، اپنی پرسنل اکانومی کو، اپنی فیملی کی اکانومی کو، پھر بڑے اسکیل پہ چلے جائیں تو آپ ملک کی اکانومی اور یہ ساری بات کر سکتے ہیں، دنیا کی گلوبل اکانومی پہ آپ جا سکتے ہیں. تو بہرحال وہ علوم جو ہمیں روٹی روزی کمانے میں مدد دے رہے ہیں آسان لفظوں میں، وہ علم عقل معاش ہے. ان سب چیزوں کو اگر ہم سلیقے سے، ترتیب سے اور شریعت کی باؤنڈریز کے اندر استعمال کرتے ہیں تو یہ عقل معاش بھی ہمارے لیے ہدایت بنتی ہے، ہمارے جو حرکات و سکنات ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہدایت بنتی ہیں، اور ہماری جو جسمانی روح ہے وہ بھی توانا رہتی ہے، مضبوط رہتی ہے. اور ہم جو ہیں وہ عالم ناسوت کے اندر، اس کارپوریل ورلڈ کے اندر، اس منڈین ورلڈ کے اندر ایک اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں، دنیاوی طور پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور جو اہم بات ہے اور جو اصل بات ہے وہ یہ کہ دنیاوی طور پہ اچھے مقام کے ساتھ، اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ، ہم ایک اگلے لیول پر بھی ٹرانسینڈ کر سکتے ہیں. اچھا، انٹرسٹنگلی جب ہم لیولز کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم تو بات اس طرح کر رہے ہیں نا کہ یہ ناسوت، پھر ملکوت، پھر جبروت، پھر لاہوت، یہ یوں بات ہو رہی ہے. تو ایکچولی یہ تو ہم یہاں ہاتھ کے اشارے سے دکھا رہے ہیں، اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ یہ اوپر ہے. اصل میں اوپر نیچے کوئی چیز نہیں ہے، سارا معاملہ اندر کا ہے. میرے ہی اندر یہ عالمین موجود ہیں، یوں سمجھ لیجئے. تو میں ایک جنرل انسان عالم ناسوت میں ہی اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور اس کی ساری زندگی، اس کی ساری تگ و دو، اس کی ساری کاوش، اس کی ساری سعی، اس کی ساری جو محنت ہے وہ عالم ناسوت میں روٹی کپڑا مکان ٹائپ کی جو نعرے ہیں اس کے اندر خرچ ہو جاتی ہے. اور یہی اس کا کلائمیکس ہوتا ہے کہ ایک person is supposed to be a very successful person if he or she possesses wealth. ویلتھ کا مطلب یہ کہ اس کے پاس اچھا گھر ہو، اپنا گھر ہو، اپنی گاڑی ہو، ایک گھر ہو، 2 گھر ہو، معاشرے میں اچھا مقام ہو، عزت ہو، شہرت ہو، وغیرہ وغیرہ، عالم ناس ہوا. اور اس کے بعد وہ جس وقت روح جسمانی پرواز کرتی ہے تو وہ بس اس کا معاملہ ظاہری طور پہ ختم ہو گیا. آگے کیا ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے. اچھا، اب اس عالم ناسوت میں علم شریعت خاص طور پہ، اگر ایک شخص پابند شریعت ہے، اہم ترین چیزیں اور غلط ترین غلط فہمی ہے کہ شریعت کوئی اور چیز ہے اور طریقت کوئی اور چیز ہے. اور بہت سی بار آپ نے شاید یہ سنا ہو کہ جی وہ اصل چیز تو شریعت ہے،
طریقت کیا ہوتی ہے، تو اصل چیز تو بالکل شریعت ہے، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے، دس از اے فل اسٹاپ. شریعت کے بغیر کسی پیری کا، کسی فقیری کا، کسی درویشی کا، کسی ولایت کا کوئی ذکر ممکن نہیں. یعنی مثالیں سامنے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال، عین شریعت پہ پوری زندگی گزاری. حضرت علی کرم اللہ وجہ، باقی تمام خلفائے راشدین، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، عین شریعت. تو شریعت تو بیس ہے. اب کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن یہ کہ جی یہ طریقت کیا ہے. اگر آپ کو یہ دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہوں میرے مائک سے، تو میں جہاں رہتا ہوں شادی ہال قریب ہے، اور ماشاءاللہ شادی کا وقت ہو گیا ہے، تو پریشان نہ ہوئیے گا، نارمل ہے. اچھا، اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس میں آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو اگلا عالم ہے وہ عالم ملکوت ہے، اور اس عالم ملکوت میں علم طریقت، روح نورانی، تجلی افعال اور عقل معاد. اچھا جی، علم طریقت، پہلی بات تو یہ کہ طریقت ہے کیا. میں یہ پڑھ رہا ہوں اسی ٹیکسٹ کو جو میں آپ، تاکہ میں ایک ایک لفظ پہ اس کے بات کر سکوں. علم طریقت، پہلی بات تو یہ کہ ایک چیز ہے، یوں کہہ لیجئے کہ ایک آرگنائزیشن ہے، ایک ادارہ ہے، اور اس کے جنرل رولز ہیں جو ہر اس ادارے میں کام کرنے والے شخص نے فالو کرنے ہی کرنے. اچھا، اب اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان رولز کو اتنی تندہی سے فالو کرتے ہیں کہ جو ادارے کا مالک ہے، یا یوں کہہ لیجئے جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، وہ ان کی نظر ان پہ پڑ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ شخص جو ہے نا، یہ بڑی جاں فشانی سے ان قوانین کو فالو کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں. جب وہ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں تو اس کو اپنے سے تھوڑا سا کلوز کر لیتے ہیں. تو شریعت بیس ہے، وہ جو جنرل ادارے کے رولز تھے وہ شریعت ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ان کو ہر حالت میں فالو کرنا ہے، اور اس سے فرار کسی کو نہیں ہے. اگر کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں تو شریعت سے مبرہ ہوں کیونکہ میں تو بہت بڑا صوفی ہوں اور بزرگ ہوں، تو یہ پرابلمٹک ہے. کیونکہ جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کے صحابہ نے، اہل بیت نے، ائمہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے شریعت فالو کی ہے، ہو ایم آئی، میری مجال کیا ہے کہ میں کہوں کہ نہیں جی میرا یہ راستہ نہیں ہوگا، یہ ہے ہمارا راستہ. رنگ رسالت میں سفر کرنے والوں کا راستہ شریعت سے ہی شروع ہوتا ہے لازمی طور پہ. طریقت سمجھ لیجئے ایک، جیسے میں نے بتایا نا، آرگنائزیشنز کے رول جب کوئی بہت اچھی طرح فالو کر رہا ہے تو اس کو ایک تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ ایک لیول آگے بڑھا کے اس کو کہا جائے گا کہ چلو یار یہ 8-10 لوگ ہیں، یہ ہمارے ذرا زیادہ قریب ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ کے بندے ہیں، صوفیاء کرام ہیں، آج بھی موجود ہیں. کوئی زمانہ اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں ہوتا، اور جس دن خالی ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا، جب آخری ولی بھی ختم ہو جائے گا. تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ تھوڑی سی خصوصی توجہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس خصوصی توجہ کے نتیجے میں اب ان کے کچھ پرسنل معاملات اور پرسنل کلوزڈ باؤنڈری معاملات ہیں جن کو طریقت کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے اندر جو اہم ترین پہلو ہے وہ یہ کہ شریعت، پہلی بات تو یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ کسی ولی سے کنیکٹ نہیں ہوا تو اس کی زندگی بیکار گئی. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یعنی طریقت یوں کہہ لیجیے جو نیسیسری چیز ہے نا، جو سلیبس کا حصہ ہے، جو کریکولم ہے، وہ شریعت ہے. اور شریعت کو پوری طرح فالو کرنے والے کی نجات یقینی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے
ایک بدو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی میں 5 نمازیں پڑھوں گا، 30 روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، سال میں ایک بار قربانی کروں گا، ایک چیز اس سے زیادہ نہیں کروں گا، ایک چیز اس سے کم نہیں کروں گا، یہ حکم ہے آپ کے اللہ کا؟ حضور اقدس مسکرائے، کہنے لگے ہاں یہ حکم ہے۔ اس نے کہا آپ گواہ رہی گا، میں ایک ایک چیز کروں گا، اس سے ایک چیز زیادہ نہیں کروں گا، ایک نماز زیادہ نہیں پڑھوں گا، یعنی کچھ بھی اور نہیں کروں گا۔ تو جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس شخص نے اپنے وعدے کو نبھا دیا تو اس کی نجات یقینی ہے، بات ختم ہو گئی، حضور نے فرما دیا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، نوافل کی بڑی اہمیت ہے۔ نوافل وہ ایکسٹرا ایفرٹ ہے جو آپ اپنے ادارے کے اندر کر رہے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ کر رہے ہیں، ادارے کے قوانین فالو کر رہے ہیں، لیکن ایک ملازم ہے وہ 5 بجے کے بعد بھی رکتا ہے، کمپلجن سے نہیں، اس کو اپنی ڈیوٹی کا احساس اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے یار یہ کچھ کام اور ہے، یہ بھی میں کر لوں، یہ بھی میں کر لوں، یہ بھی تو میری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہ نفل کو میں سمجھانے کے لیے ظاہر انالوجی پیش کر رہا ہوں۔ تو ظاہر نفل کو ایکسٹرا کام کرنے والا تو قریب تو ہوگا نا پھر کسی انداز میں، تو کوئی کنیکٹیوٹی ہو گئی اوپر، ہائر مینجمنٹ میں کوئی کنیکٹیوٹی ہو گئی، ذرا انہوں نے محبت کی نگاہ ڈال دی۔ اچھا محبت کی نگاہ جب ڈل جاتی ہے نا تو مکتب عشق کا نستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہاں پھر یہ معاملہ ہے، یہاں چھٹی والے لوگ 9 to 5 اپنا کام کریں، نجات پکی ہے، اللہ رب العزت نے وعدہ فرما لیا، اور نجات مذاق نہیں ہے۔ ہم تو نجات اور مغفرت ہی مل جائے تو بس اسی کی دعا کرتے ہیں ہم جیسے لوگ، لیکن آگے بھی راستے ہیں۔ اللہ رب العزت انفائنائٹ ہے، لہٰذا لیولز بھی انفائنائٹ ہیں جس پہ ایلیویٹ ہو سکتا ہے ایک شخص۔ تو طریقت کا بھی ایک سفر، لیکن شرط یہ ہے کہ طریقت میں شریعت متاثر ہو، شریعت بیس ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی تصور نہیں ہے، شریعت بغیر طریقت کے کفر ہے، زندیقی ہے۔ تو اب عالم ملکوت کی ونڈو اگر آپ کے اندر کھلتی ہے تو ایک طریقت کا راستہ، ایک محبت کا راستہ، ایک پیار کا راستہ، ایک الفت کا راستہ، ایک ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کا راستہ۔ ضروری نہیں صاحب طریقت کا کوئی ظاہری طور پہ مرشد بھی ہو، یہ بھی ایک ذہن میں رہے، کیونکہ فی زمانہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی مرشد نہ اس طرح سے تلاش کیا جا رہا ہے، نہ اتنے آرام سے ملتا ہے، ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، تو ہم یہ مرشد والے بحث میں ابھی جا نہیں رہے۔ تو یہ علم شریعت، اب علم شریعت جب عطا ہونا شروع ہوتا ہے انسان کو تو پھر وہ حدیث قدسی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ آ جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم جس شخص پہ رحم کا ارادہ کرتے ہیں اس کی آنکھ اس کے اپنے اوپر کھول دیتے ہیں۔ علم شریعت کا مالک شخص کردار کا پاک ہوگا، نظر کا پاک ہوگا، گفتار کا پاک ہوگا، لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے کے بجائے ہمہ وقت اپنی برائیاں ڈھونڈنے پہ توجہ دے گا، وہ اپنے اندر جھانکنے میں اتنا مصروف ہوگا کہ اس کو اپنے اطراف میں زیادہ جھانکنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ بدخوئی نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا۔ یہ نشانی ہے اس شخص کی کہ جس کے اندر طریقت کا راستہ، جس کے اندر راہ سلوک کے سفر کا راستہ کھل جائے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس آرٹیکل میں فرمایا کہ عالم ملکوت میں کی ونڈو جس کے اندر کھل گئی تو اس کو علم شریعت عطا ہوتا ہے، اس کی روح اب روح جسمانی سے روح نورانی کی طرف ٹرانسفارم ہونا شروع ہوتی ہے۔ روح پہ ہم بہت بات نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں جو بات ہے، اور جو پتہ بھی ہے وہ بہت سی باتیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ پھر تجلی افعال، اچھا اب وہاں پہ تھا تجلی آثار، لگ رہا تھا کہ ہاں یار یہ ٹھیک آدمی ہے، مناسب آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن اب اس کے افعال سے ظاہر ہونا شروع ہوگا، وہ he or she will become beneficial for the environment، وہ اب لوگوں کے کام آنا شروع کر دے گا، بغیر مطلب کے، بغیر غرض کے، بغیر کمرشل بینیفٹ کے، بغیر سوشل بینیفٹ کے، بغیر کسی مکر و فریب کے، بغیر اس کے کہ یار لوگ مجھے کتنا اچھا سمجھتے، کوئی ریاکاری نہیں ہوگی اس میں۔
تجلی افعال وہاں پہ ظاہر ہوگی. اور عقل معاد، عقل معاد کا معاد کہتے ہیں میم عین الف دال جو ہے، معاد یہ اس لوٹنے کو کہتے ہیں، رجوع کرنے کو کہتے ہیں. یعنی اب اس شخص کی عقل عقل معاش نہیں ہے، معاش بھی ہے، دنیا میں بھی اس کو زندہ رہنا ہے، لیکن ہی اور شی ول بی مور فوکسڈ آن عقل معاد. عقل معاد ہے یعنی آسان اگر میں بات کروں تو اب اس کو آخرت کی فکر زیادہ لاحق ہوگی، اور آخرت کی فکر کے تحت وہ اپنی زندگی اپنے اعمال کو پرائرٹائز کرے گا. اس کی فرسٹ پرائرٹی اب معاش والا علم نہیں رہے گی، عقل نہیں رہے گی. اس کی عقل اب زیادہ پرائرٹائز ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے معاش حاصل کرنا ضروری ہے، رزق حلال پہ اس کی توجہ بڑھ جائے گی، اور وہ اس عقل کا حامل ہو جائے گا کہ جس کے تحت وہ عقل اب اس کی رہنمائی کرے گی اس راستے کی طرف کہ جو راستہ اس کو آخرت میں بلند مقام دے گا. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ عالم ملکوت میں کس طرح کے لوگ داخل ہوتے ہیں. جی پتہ نہیں کون کتنے بڑے ولی اللہ ہوں گے. ولی اللہ تو اللہ کا دوست ہے. دوست کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو دوستی کا مطلب کیا ہے؟ میں اگر آپ کا دوست ہوں یا میں اگر کسی کا دوست ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ، اور میں اگر مسٹر ایکس کو اپنا دوست مانتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مسٹر ایکس کی پرائرٹی کے آگے میں اپنی پرائرٹی کو سرنڈر کر دوں تو دوستی کا دعویٰ پورا. ورنہ کہاں کی دوستی؟ مطلب پرستی ہوئی ہے. تو اللہ ولی اللہ اللہ کے دوست ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ وہ شخص ہے جو عالم ملکوت میں داخل ہو چکا. عالم ملکوت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو کوئی راکٹ نہیں چاہیے کہ جس کے ذریعے، یہ فزیکل عالمین نہیں ہے، یہ اندر کی کیفیات ہیں. اسی کیفیات کی بیداری کا نام تصوف ہے. یہ کیفیات جس کی بیدار ہوتی جا رہی ہیں وہ عالمین ٹریورس کر رہا ہے. تو عالم ملکوت، عالم ناسوت ایک نارمل شریعت کو فالو کرنے والا انڈیویجول، عالم ملکوت اور ڈیپتھ میں چلے گئے. اب شریعت کو تو فالو کر ہی رہا ہے، وہ تو بیس ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ملکوت میں چلے گئے تو شریعت ختم ہو گئی. نو، شریعت ختم نہیں ہو سکتی، شریعت ریمینز. لیکن اب اس شریعت کے ساتھ حلم آ گیا، بردباری آ گئی، اللہ کے اور اسما ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو گئے. اب وہ شخص شریعت کو بھی فالو کرے گا، لیکن وہ شریعت کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ محبت، پیار، ہم آہنگی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی اقبال کہہ رہے ہیں. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، محبت کی جہانگیری، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. عالم ملکوت کا سفر شروع ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ذکر کیا عالم جبروت کا. اچھا، عالم جبروت ایک اور عالم ہے اندر. اب پہلے جنرل آرگنائزیشن میں تھے، پھر کچھ ہینڈ سلیکٹڈ لوگ جو باس کے قریب ہو گئے، اپنے زیادہ تندہی سے کام کرنے کی وجہ سے، زیادہ محبت کی وجہ سے، زیادہ اس کام کو اہمیت دینے کی وجہ سے، پرائرٹی چینج کرنے کی وجہ سے. اب وہ عالم جبروت کی جب ونڈو کھلے گی تو اب طریقت کے بعد ہے علم معرفت. معرفت، عرفان ذات. اب جو باس کے قریب ہوئے تھے تو اب باس نے آہستہ آہستہ گھر پہ بھی بلانا شروع کر دیا، گھر کے کام کروانے شروع. اب پرسنل ہو گیا تھوڑا سا معاملہ. معرفت کا علم ایک پرسنل معاملہ تھوڑا سا شروع ہو گیا. راز و نیاز کی کیفیت شروع ہو گئی. اللہ رب العزت کی کرم فرمائی کے تحت اب کچھ کرم فرمائیاں شروع ہو گئیں. اب یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ طبیعت میں اور نرمی آئے گی اور گداز ہوگی طبیعت. اب دنیا سے، اچھا پہلے دنیا کو، عالم ناسوت میں دنیا امپورٹنٹ تھی، دنیا بہت امپورٹنٹ تھی. اہل شریعت کے لیے بھی دنیا امپورٹنٹ تھی، شریعت وہ پوری فالو کر رہا تھا. اوپر زائد کوئی کام نہیں کر رہا تھا. زائد جب کام نوافل پہ آ گئے تو ملکوت ہو گیا. ٹھیک ہے، وہاں بھی دنیا بھی تھی، زائد کام بھی تھا. اب زائد کام ہی اصل کام ہو گیا، اور دنیا بس اس حد تک رہ گئی کہ ضروری ترین چیزیں کرنی ہیں. If I have a family, I have to earn my bread and butter. اور ہو سکتا ہے اللہ اس کے بھی کوئی اور طریقہ پیدا کر دے، لیکن
اس کی پرائرٹی اب کوئی خاص نہیں بچی. اب جبروت کا سفر شروع ہو گیا. روح سلطانی، سلطان کہتے ہیں طاقت کو، اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی طاقت. اب روح جسمانی سے روح نورانی ہوئی تھی اور اب روح سلطانی ہوگا. اب اس روح کے اندر طاقت آ گئی. it has now the power to manifest. یہ ایک الگ موضوع ہے. لا آف اٹریکشن کا آج کل دنیا میں بڑا چرچہ ہے. کسی وقت میں اس پہ بات کروں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے، اور عالم ناسوت کے کچھ لوگوں نے اس کو کیا سمجھ کے کیا بتا دیا، لوگ اسے اندھا دھند فالو کرنے لگے. نتیجہ صفر ہے کہ میں جو سوچوں گا وہ حاصل ہو جائے گا. یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ معاملہ پھر شیطانی ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ نے کسی حد تک یہ اختیار دے دیا. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو جو عالم جبروت ہے جو یہاں لکھا ہوا میں پڑھ رہا ہوں، اس میں علم معرفت اب اس کی کھڑکی کھلی، روح طاقتور ہونا شروع ہوئی، روح سلطانی، تجلی صفات. سبحان اللہ. اب صفات ظاہر ہونا شروع ہو رہی ہیں. اللہ رب العزت کی وہ صفات کہ جس کے لیے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سورہ بقرہ کی غالباً 61 یا 62 آیت ہے جہاں پہ یہ پورا پہلی بار واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ نامزد کر رہا ہوں، اور فرشتوں نے کہا کہ تو فساد اور خون کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نہیں جو تم نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں. اور پھر آدم کو اپنے اسماء کا کلی علم عطا کر دیا. اور پھر فرشتوں نے جب ان اسماء کا مظاہرہ دیکھا تو وہ سجدے میں پڑ گئے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو یہ جو اسماء کا جو علم ہے یہ علم صفات ہے. یہ جو 99 صفات انہی کو لے لیں فی الوقت. تو ان کا ظہور ایک شخص کی ذات سے شروع ہو جائے گا. یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ موضوع ہے، اور بس یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کا مزید قرب ایسا حاصل ہوا کہ اب اس شخص کے ہاتھ سے مثال کے طور پہ شفا شروع ہو گئی. شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، اس میں تو بحث ہی کوئی نہیں، لیکن خلیفہ بھی تو اللہ ہی نے نامزد کیا. تو اگر آپ آفس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اور آپ کے نیچے ایک سیکنڈ ان کمانڈ ہے تو کچھ اختیارات آپ اس کو دیتے ہیں نا. جب چاہے واپس لے لیں، اختیار تو آپ ہی کا، آپ ہی نے دیا، لیکن اس کو کچھ کمانڈ میں دینا پڑتا ہے نا، تاکہ بہت سی چیزوں میں پھر آپ کو زحمت نہ کرنی پڑے، وہ خود ہی سنبھالتا رہے. تو یہ پھر علم الاسماء کا مظاہرہ شروع ہو جائے گا. یہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں پھر شفا بھی دے سکتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو بھی حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اور بات ہے کہ اس لیول کے اوپر غلط فہمی یہ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ جی بندہ کیسے کسی کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، یا بندہ کیسے غوث العظم ہو سکتا ہے، یا بندہ کیسے فلانا ہو سکتا ہے. تو بندہ تو ہے ہی نہیں. وہ بندہ رہا کہاں؟ عالم جبروت تک جو پہنچ گیا، جس نے اپنی ہستی کو حضور اقدس علیہ السلام کی ہستی میں گم کر دیا، وہ بندہ تو ظاہری طور پہ ہے صرف. ہی ڈز ناٹ ایگزسٹ. اس کی ایگزسٹنس تو ختم ہو گئی، اس کی تو پرائرٹیز بھی ختم ہو گئیں. وہ تو اس چین آف ولایت میں آ گیا کہ جس کی کھیتی کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں. تو وہ کہاں رہا وہ بندہ؟ تو بندہ تو نہیں کر سکتا، کوئی بندہ غوث نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کسی نے آج یہ سوال یہاں پہ لکھا تھا، ایک کامنٹ لکھا تھا اسی آرٹیکل کے بعد کہ جی غوث تو صرف تو غوث تو ایک ہی ہے، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. یہ تو بات ہی کوئی اور ہے. یہ تو وہ جو بندہ جو یہ ڈیوٹی دے رہا ہے وہ تو ڈیوٹی دے رہا ہے. وہ اس کی کیا حیثیت کہ وہ خود کچھ کرے؟ وہ خود اگر رہتا تو وہ عالم ناسوت تک ہی رہتا. ناسوت والے خود کر رہے ہوتے ہیں. خود تو پھر میں اتنا ہی کر سکتا ہوں نا جتنی میری کیپیبلٹی ہے. تو جب کرنے پہ وہ ذات آ جائے گی تو پھر وہ اپنی کیپیبلٹی سے کرے گی. تو یہ تو راز ہے. تو بہرحال تجلی صفات وہاں پہ ظاہر ہوگی، اور پھر عقل روحانی. پھر وہ جو عقل ہے وہ کاسمک ہے. اب وہ عقل
اپنا بھلا نہیں چاہے گی، اپنے پاس والوں کا بھی بھلا، وہ پوری پوری کائنات کا بھلا چاہے گی. وہ پھر اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس معیار پہ عقل پہنچ چکی ہے، سب کی خیر مانگ رہی ہے. اور انہی بندوں کے طفیل تو دنیا کا نظام چل رہا ہے، ایک کیڑے مکوڑوں کے تحت نہیں چل رہا کہ جن کو ہم نے انسان کا لبادہ پہنا کے انسان سمجھ لیا. اور فائنلی عالم لاہوت، یہاں پہ علم حقیقت. اچھا سفر علم کا دیکھ لیجئے، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت. شریعت پیوٹ ہے، کسی بھی جگہ پہ شریعت لوز کر گئے، شریعت بیس ہے. آپ بنیادی ہلا دیں گے تو اوپر سب کچھ گر جائے گا. تو یہ مدارج ہے، اور مدارج کے سے ہے بیس شریعت ہے. شریعت کی بیس پہ رہتے ہوئے طریقت کا سفر ہے، طریقت پہ رہتے ہوئے طریقت کو اختیار کرتے ہوئے معرفت کا سفر ہے، اور معرفت کو اختیار کرتے ہوئے حقیقت کا سفر ہے. تو علم حقیقت اور روح قدسی، قدس پاک کو کہتے ہیں. جواب شکوہ کا شعر ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. یہ جو خاک سے اٹھ کے گردوں تک کا سفر ہے نا، یہ سفر یہاں پہ اقبال نے یہ فرمایا ہے اس شعر میں. خاک سے اٹھتی ہے، عالم ناسوت سے سفر شروع ہوتا ہے، ناسوت سے ملکوت، ملکوت سے جبروت، جبروت سے لاہوت. خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. اسی سفر کو اقبال نے اشارتاً ایک مصرے میں بیان فرمایا. تو علم حقیقت، روح قدسی، تجلی ذات، تجلی ذات ہوگی، اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور عقل کل، اور عقل کل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے. وہاں انسان کا جو کسی بھی شخص کی معراج صاحب معراج میں گم ہو جانا ہے. صاحب معراج ایک ہی شخصیت، اور جب میں اپنی عادات میں، حرکات میں، سکنات میں، خیال میں، تخیل میں، عرفان میں سب کچھ سرنڈر کر کے ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا، تو یہ ہے عقل کل. عقل کل میں گم ہو جانے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی عقل سائیڈ میں رکھ دوں، میں یہ جان لوں کہ میرے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں عقل معاش کے ذریعے دنیا کما رہا تھا، ٹھیک ہے، دنیا ابھی بھی مجھے کسی حد تک کمانی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ کاملین نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 3 دن، ایک ہفتہ بلکہ روایات میں ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اور شام میں جب افطار کا وقت آتا ہے تو آپ کے پاس کبھی ایک کھجور ہے، کبھی ایک نمک کی ڈلی ہے، اور وہ بھی آپ جب افطار کرنے چاہ رہے ہیں تو ایک سائل آ جاتا ہے، آپ اس کو دے دیتے ہیں. اس طرح 6 دن 7 دن گزار رہے ہیں. یہ کیا راز ہے؟ یہ کوئی عام آدمی کر سکتا ہے؟ کتنا ہی بڑا انٹلیکچوئل ہو، ساری ایک لمحے کی بھوک اس کے تمام انٹلیکٹ کو ایک طرف کرتی ہے، اور وہ عالم ناسوت کا وہ درندہ بن جائے گا کہ جو لوگوں کو گردنیں کاٹ کے اپنے کھانے کا سامان پیدا کر لے گا. جنگلات کے اندر یہ قصے کہانیاں آپ کو خاص طور پہ ملتی ہیں کہ جی وہ لوگ پھنس گئے تو ایک دوسرے کو مار مار کے کاٹ کے کھانا شروع کر دیا، اور اس کی باقاعدہ لاجک بھی تھی کہ جی کیا کرتے، یہ مر ہی رہا تھا، ہم نے کہا ہم ہی کھا لیں. یہ تو عالم ناسوت کے انسان کی تمام لاجکس ہیں. تو عقل کل اس کو عطا ہو جائے گی. تو بہرحال یہ کیونکہ کئی لوگوں نے کہا تھا، تو یہ اپنی ناقص سمجھ کے مطابق جو کچھ تھا اس کی تھوڑی سی تشریح میں نے یہاں پہ پیش کر دی ہے. اللہ سے درخواست ہے کہ غلطی ہوئی ہو تو معاف کریں، اور یقیناً غلطیاں ہوئی ہوں گی جو ہمیں پتہ ہی نہیں. تو لیکن بہرحال آبجیکٹو اس کا صرف یہ تھا کہ ایک بات ہے، وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسی شخصیت فرما رہے ہیں، اور یہ بھی یہاں میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 سال جنگلوں کی خاک چھانی، شہروں میں نہیں رہے، جنگلات میں رہے، اپنا تزکیہ نفس کرتے رہے، کڑا مجاہدہ کرتے تھے. اور اس کے بعد جب آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ شہر میں جائیے اور وہاں پہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیے، تو آپ نے فرمایا کہ جی یہاں تو زبان عربی ہے، اور میں تو ایک بصرہ بغداد کی بات ہو رہی ہے، پریویلنٹ لینگویج عربی تھی، تو میں تو یہاں اس فصاحت سے کیسے بیان کروں گا. تو فیوز یزدانی میں یہ موجود ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام آپ کے خواب میں تشریف لائے اور 7 بار اپنا لعاب دہن آپ کو آپ کے منہ میں ڈالا اور کہا کہ اب فصاحت و بلاغت سے یہ کام آپ کیجئے. اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے اور 6 بار اپنا لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں ڈالا. تو آپ نے پوچھا کہ جی 7ویں بار حضور نے تو 7 بار ڈالا تھا، آپ نے 6 بار کیوں ڈالا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مقام رسالت سے آگے میں نہیں جا سکتا. تو مقام رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر وہاں سے 7 بار ہوا ہے تو میں 1 درجہ پہلے رک جاؤں. تو سبحان اللہ، یہ تو ان کا معیار ہے، یہ تو ان کی بات ہے. تو جس تعظیم پر اور جس معیار پر وہ یہ اعلیٰ ترین شخصیات فائز ہیں، تو ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے پیروں کی خاک ہوں. یہی ہماری معراج ہوگی، یہی ہماری معراج ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.